له الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين. ذی قدر صاحب صد احترام معززین محترمین مخلص موحد بزرگوں، میرے غیور موحد نوجوان بھائیوں، السلام علیکم۔ جس دور دے اندر امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جس قوم دے سامنے اللہ دے معصوم پیغمبر نے منصب نبوت ظاہر فرمایا، اس قوم دا ہر فرد پیارے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نو اچھی طرح جاندا ہے۔ انہاں دی صورت اور سیرت تو بخوبی ہر فرد واقف ہے۔ اس قوم دے سامنے جدو اللہ دے محبوب نے اپنا پیغام اور دعوت ظاہر فرمائی، تو ساری قوم ہی بیک زبان سوڑے محمد معصوم دی مخالف ہو گئی۔ حالانکہ وہ اس بات نو تسلیم کر دے ہن کہ سارے ساڈے پورے کمبے قبیلہ خاندان دے اندر اے واحد آدمی ہے جس نے کدی بھول کے بھی جھوٹ نہیں بولے۔ نبوت دے ملن تو پہلے بھی اللہ نے سوڑے محمد معصوم نو ہر بریائی تو محفوظ فرمایا۔ اور قوم دا ہر فرد تسلیم کردہ ہے کہ اس جیسا امانت دار آدمی ساڈی قوم وچ اور کوئی نہیں۔ مگر جدو امام الرسل نے اپنا پیغام سنایا تو ایک دو افراد نہیں بلکہ پوری قوم ہی سونے محمد معصوم دی دشمن بن گئی۔ جیڑی قوم دا ہر فرد اس بات دا معترف ہے کہ ساڈی اس لڑی خاندان قبیلے نو عزت ملی ہے تا اسے پتر محمد الرسول اللہ دی وجہ تو ملی۔ اس جیسا بیٹا اج تک ساڈے خاندان وچ پیدا نہیں ہوئی۔
اس قبیلے دی پہچان ہی سونا محمد الرسول اللہ بن چکا ہے۔ باہر تجارت تے جاویں نہا لوگ پوچھے نہا بھئی تسا کیڑے قبیلے دے ہو، تے قریشی باہر دے لوگاں نو تعارف کریندے ہن کہ اساں اس قبیلے دے ہیں جڑے خاندان وچ محمد پیدا ہویا ہے۔ یعنی پورے خاندان کنبا قبیلہ دی پہچان بنیا تا محمد خیر الانام بنیا۔ اس کے باوجود قوم نے منصب نبوت دے پیغام و دعوت دے بعد ایسے ایسے الزام لگائے سوڑے محمد پاک تے، ایسے ایسے الفاظ بولے گئے جو کہ شریف النفس آدمی کدی زبان تے استعمال بھی نہیں کر سکتا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ یک لخت پوری قوم جس سے خود محمد نے 40 سال دا عرصہ بیتے ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہنا سہنا سب حالات تو واقف ہون دے باوجود ساری قوم پیغمبر دی مخالف کیوں بڑھ گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فطرتی طور تے ہر بندے نو اپنا مذہب پیارا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ چاہے کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سابی ہے، مشرک ہے، جو بھی ہے، یہ فطرتاً بندہ دوسریاں گلاں برداشت کر لیندا ہے مگر اپنے مذہب تے تنقید برداشت نہیں کرے۔ اس واسطے آج کل لوگ کی آندے رہے جتھے کوئی لگا ہے اوتھے ہی لگا، کسے نو چھیڑو نہیں۔ کیوں؟ لڑائی پیدا ہو، اختلاف پیدا ہو۔ تو اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اتھے ہی آ کے رگ تے ہاتھ رکھے ہے کہ جتھے کوئی لگا پہ ہے لگا نہ رہے، بلکہ ہوڑ اتھے لگے جتھے لاوڑ محمد الرسول اللہ ہے۔ اپنے مذہب چھڈو اور مذہب قیامت تک او چل سی جڑا مذہب میں محمد الرسول اللہ لے کے آیا۔ اگر آج کل دی جڑی سوچ ہے کسی نو کچھ نہ آکھو، جیویں کوئی کردہ پہ ہے کردہ رہے، اپنی امانت دیانت نال دسو اللہ پاک نے تو انو عقل دیتا ہے، فہم بصیرت دیتی ہے، اپنی سمجھ دے مطابق دسو۔ جتھے کوئی لگا ہے لگا ہی رہے، تو پھر 1.25 لاکھ پیغمبر دنیا تے کیڑی مرض دا علاج لے کے آئے؟ نبیاں دا دنیا تے آون دا پھر کوئی فائدہ ہے؟ بولو تو صحیح ہے، کوئی فائدہ ہے؟ تو آڈے مسندہ ورکان دے اندر تسا آکو جتھے کوئی مریض ہے بس پیا رہے، جیویں کوئی سر دی پیڑ لے کے بیٹھا ہے بس بیٹھا رہے، جیویں کسے نو شوگر ہے بس شوگر ہے جو پیا رہے، جیویں کسے نو کوئی دمہ ہے یا ہارٹ دا مریض ہے بس پیا رہے، جتھے کوئی مریض پیا رہے، تے پھر بھی اتو کوئی حکیم آکھل ہوئے یا ڈاکٹر آ جاوے یار اے انسولین لا لاؤ، اے گولی لگا لاؤ، اے فلا لگا لاؤ، اگو مریض آکھے نہیں جیویں ایسا پیا ٹھیک پیا، تو پھر اس ڈاکٹر دا اس محلے اس شہر آمر دا کوئی فائدہ ہے؟ جی کوئی نہیں۔ تو معلوم ہے ہویا جیڑا بندہ ایک گل کرتا ہے کہ جتھے کوئی لگا ہے لگا پیا رہے،
یہ ایسا غلط جملہ ہے کہ بندہ یہ لفظ بول کے 1.25 لاکھ پیغمبراں دی نبوت دا انکار کر جڑدا ہے۔ سانو تو ضرورت ہے سی کوئی نہ، اللہ ایویں بھیج چھڈے۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال انہوں نے مخالفت کی تھی صرف اس وجہ تو انہوں نے کہا جیڑا مذہب سانو پیو دادا دے گیا ہے وہ سانو بڑا پیارا ہے، اسا پیو دادے دے مذہب نو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا یار میرے بھی پیو دادے ہیں، یہ تواڈے ہیں تو میرے بھی ہیں، مگر پیو دادا انج ہونا چاہیے جی میں محمد دا دادا بابا ابراہیم خلیل اللہ بن گیا ہے، میں بھی پیو دادے والا مذہب تے تانوں اے پیا سنائیندا کہ لا الہ الا اللہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، میں بھی پیو دادے دی اتباع کر رہے ہیں، اللہ مینوں بھی حکم فرمایا جے پیو دادے دے پچھو چل نہیں تا ابراہیم خلیل اللہ تو وڈا کوئی پیو دادا دنیا تے اور۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے دے اندر جڑی میں گل سمجھاونا چاہتا ہوں، ترائے ٹولے بڑھ گئے، 3 قسم دے مخالف تیار ہیں، یہودی عیسائی تو پہلے ہی مخالف ہیں، تے جڑے ہن قبراں دے چٹو وہ اونج پیغمبر دے مخالف ہو گئے۔ ایک تریہ ٹولا نکلیا جڑا نہ یہودی آئی نہ مسلمان آئی نہ مشرک آئی، وچالے چو نکلیا جائندہ نام منافق ہے۔ انہاں کیا او بھی ٹھیک انتے او بھی ٹھیک۔ 3 قسم دے ٹولے جدہ تیار ہیں، اللہ نے اس وقت اپنے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذين يكفرون بالله ورسله، بے شک او لوگ جنہاں نے اللہ اور اس دے رسول دا انکار کیتا ہے، یکفرون کفر کرنا انکار، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، انہاں دی ہر وقت کوشش راندی ہے کہ انج دا مذہب لوگاں دے سامنے پیش کیتا جاوے تاکہ ویکھن والیاں نو پتہ لگے کہ اللہ دی گل ہو رہے تے اللہ دے رسول دی بات ہو رہے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، او کچھ گلاں تے تا ایمان رکھ دین تے کچھ گلاں شریعت دا انکار کر ویندین۔ چوتھی انہاں دی عادت ہے وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، انہاں دی کوشش اے ہوندی ہے کہ اسا انج دا مذہب بنائیے جڑا بین
ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਓਏ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰਵਣ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਨ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਰੁੱਠੇ ਰੁੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੋ ਖੈਰੀਅਤ ਤੇ ਹੈ ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਕਾ ਰੱਖਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੇ ਸੋ ਯਾਦ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਐਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ توجہ کرو تھوڑی جی ساڈا اتنا سفر کر کے تسا مخلصین دی زیارت دا اشتیاق لے کے حاضر خدمت ہوونا وہ صرف یہی ہے میں چلو دو چار گلنا تو انو رب دے قرآن دیا سنایا جا تسا میں اچھی طرح جان دے ہو میں تو انو چنگی طرح جان یہ تو انو پتہ ہے کہ میں زیادہ تر جڑا ہے میرا فوکس رب دے قرآن تے ہی ہوگا کیونکہ اللہ دے قرآن تو ود کے سچا خزانہ دنیا چ ہو ہاں البتہ اگر میں قرآن پاک دی آیت پڑھ کے تے ماننا اپنی مرضی ڈال کر یا دانستہ طور تے تو انو قرآن و سنت دی حقیقت ظاہر نہ کرا تو اللہ شاءاللہ میری اتھائی زبان ہی بند کر دے وے جیڑی زبان چوں سچ نہ نکلے اس زبان نو منبر رسول تے بہ کے محمد دے دین نو بدنام کرنے دی اللہ شاءاللہ پھر قیامت تک کسی رو جرت نہ دے زد علاج نہیں ہوتا ان الذين يكفرون بالله ورسوله او لوگ جڑے اللہ اور دے رسول دے احکامات دے منکر ہوندن انہاں دیاں عادتاں کیوں جیاں ہوندیاں کیویں پتہ لگنا ہے کہ اے اللہ دے رسول دے مخالف ہیں اے اللہ دی کتاب دے مخالف ہیں کیویں پتہ لگنا ہے کسے دے متھے اتے تا لکھے ہویا نہیں ہونا کہ اے اللہ دے رسول دا عاشق یا مخالف ہے اللہ فرماندا ہے او دی اے عادت ہونی ہے ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ او جدہ تو انو اے گل کردہ ہویا نظر آ جائے ٹھیک ہے جناب گل اللہ دے قرآن دی تو ٹھیک ہے مگر حدیث رسول اللہ دے اندر اے گل آ گئی ہے مطلب ہوتا اے ہوندہ ہے قرآن نے تا چلو آکھ دیتا کہ مردے نہیں سن دے مگر حدیث کے اندر جو آ گیا جو مردہ جوتیاں دی کس کاٹی سندہ ہے اے گل کرنے والا بندہ ان یفرقو بین اللہ والرسولی اے گل کر کے تے بندیانو دسنے چاندہ ہے کہ اللہ دی گل ہو رہے تے رسول اللہ دی گل ہو رہا ہے اللہ فرماندہ ہے بالکل بے ایمان آدمی منافق ہے کیونکہ میرے محمد دی زبان میں اللہ دے قرآن نال ہے میرے قرآن دا بیان میرے محمد دی زبان نال ہے اے میری کلام میں رب دا قرآن بن کے آیا ہے تے میرے محمد دا بیان بن کے آیا ہے میرا محمد میرے قرآن نال ہے تے قرآن میرے محمد نال ہے لہذا جڑا بندہ آکھے کہ قرآن دا گل تے مسئلہ تو انہیں ہے مگر فلاں روایت میں یوں لکھا ہے فلاں بزرگوں نے یوں لکھا ہے انہیں
سمجھے کہ ایو فرقو اے اللہ تے اللہ دے رسول دے درمیان تفریق پیا پیدا کردا ہے ایو جیا بندہ بھاویں کلمے دیاں تسبیحاں بھی پڑھدا رہ جاوے اے بندہ کدی میرے محمد دا سجن نہیں ہو سکدا میرے قرآن نال ادا تعلق پیدا نہیں ہو سکدا کیونکہ میرا پیغمبر تا او صاحب قرآن بن کے آیا ہے جڑا پیغمبر جب بولن دیاں تیاریاں پیا کردا ہوندا ہے تے اللہ اتو عرش برین تو قرآن نازل کر کے اپنے محمد دی صداقت دیاں صفائیاں دا اعلان فرما دیندا ہے او لوگو مینوں اپنے محمد دے ہوٹھاں ہلایا دی قسم ہے کیوں انہاں ہوٹھاں چوں کدی پھول کے بھی جھوٹ نہیں نکل سکدا او جڑے پیغمبر دیاں سورت دیاں قسماں رب جاوے جس پیغمبر دی سیرت خصلت دیاں شہادتاں رب دا قرآن دے جس پیغمبر دے بولتے چالتے قیلتے کال اسرت یسر یہولتے مال دا گوار رب دا قرآن بن کے آیا ہوئے اس پیغمبر دے متھے لاونا کہ پیغمبر دے بول قرآن دے خلاف ہے لہذا یہ سوچ رکھن والا غدار ہے یہ سوچ رکھن والا بے ایمان ہے یہ سوچ رکھن والا منافق ہے اللہ دا قرآن قسم چاہ کے فرمائندہ ہے کہ ساری دنیا تا تبدیل ہو سکتی ہے مگر قیامت تک میرے محمد دا بول کدی تبدیل نہیں ہو سکتا لہذا اللہ فرماتا آئیوں فرقو بین اللہ و رسولے جیڑا انج دی تفریق پیا پیندا ہوئے اللہ تے اللہ دے رسول نو آپس وچ لڑائندا پیا ہوئے اللہ تو فرماتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اساں تا قرآن نو کھلے آئی تائے جدت پہلے دنیا تے اپنا جوان تیار فرمایا ہے میرے جوان ورگا دنیا تے جوان بھی کوئی نہیں میرے قرآن ورگی کتاب بھی دنیا تے کوئی نہیں جویں قرآن ساریاں کتاباں دا سردار بن کے آیا ہے انہیں میرا صاحب قرآن محمد دنیا دا سردار بن کے آیا ہے قرآن نال مقابلہ ہو سکتا ہے نہ بے مثال جوان نال مقابلہ ہو سکتا ہے یہ توڑا ساڑا عقیدہ ہے کہ نہیں قرآن لا ریب ہے سونا محمد بے عیب ہے سونے پیغمبر اچ عیب نہیں آ سکتا قرآن اچ ریب نہیں آ سکتا جیڑا اللہ اور رسول اللہ دے درمیان تفریق پیدا کرے انہیں سمجھو سونے محمد دے منن والا بولو یار میں مسئلہ بیان کوئی نہیں کرنا کہ مردے سن دیں یا نہیں سن دے میں ایک مثال دے کے تو انہوں گل سمجھائیے کہ بندہ انج اللہ اور دے رسول دے اندر تفریق پیدا کرے مندہ کے قرآن تا آکھے کہ لا یسمعو دعا کو مردے نہیں سن مگر اگو کے کٹ کے لے اے جی روایت جے لکھیا پیا ہے مردہ دفناون دے بعد جوتیاں دی کھسکاہٹ وی تو مطلب کہ بے قرآن ہو رہے حدیث ہو رہے اے اصل بے ایمان آدمی ہے جڑا رسول اللہ نو اللہ دے قرآن دا مخالف بنا حالانکہ مسلمان دا عقیدہ اے ہے کہ سوڑا محمد پاک دی زبان جدہ متحرک ہوندی ہے تا کہیں دے حکم نال ہوندی ہے اللہ نہیں فرمایا ما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی میرا محمد اپنی منشا نال نہیں بولدا بلکہ کہیں دے حکم نال بولدا ہے اللہ دے انہیں کی بھی ہو سکتا ہے اللہ آکے نہیں سن دے تو رسول آکے سن دے تو پھر لڑائی بنی کہ نہ بنی ہون نہ انجنج کر دے نہ انجنج کر دے بن گئی نہ لڑائی اس وجہ تو اگوں اللہ کریم نے فرمایا ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ
جداں اوے دن کہ ساڈے نفاق دا پول کھلدا پیا اساں تے لوکاں دے سامنے نتر دے پئے لوکاں آکھن یار اے تا او بندہ جڑا سدھا قرآن دا مخالف ہے لوکاں نوں پتہ لگ پیا ہن او کی کردا ہے او آتا نؤمنو بے بعضن بعض تا جان دیو کچھ گلاں قرآن دیاں من لیندا ہے نؤمنو بے بعضن کچھ گلاں من لیندا ہے مندا ہے کہ حاضر ناظر کون ہے بولو مندا ہے کہ عالم الغیب کون ہے مندا ہے کہ مختار کل کون ہے مندا ہے کہ حاجت روا کون ہے مندا ہے کہ مشکل کشا چلو نہ بولو اینج کر دے رہو اے مندا ہے کہ حاجت روا کون ہے اے ساریاں گلاں من کے تے ول نکفرو بے بعضن کچھ گلاں دا انکار کر رہے ہے کیویں منیا اس کے حاجت روا کون ہے منیا اس کے مشکل کشا کون ہے اور کچھ گلاں دا انکار پیا کردا ہے اور مشکل آئی ہے تے تویز لمن کیوں گیا ہے اور مشکل آئی ہے تا غیر اللہ دے نام دیاں دیوے تے چڑھاوے کیوں چڑھاون گیا ہے اور جدا مشکل آئی ہے حاجت آئی ہے اور تویز لکھا کے تے پٹا نال کیوں بنایا ہے معلوم ہویا نؤمنو بے بعضن و نکفرو بے بعضن کچھ گلاں مندا پہ تے کچھ گلاں دا انکار پہ کردا ہے والمولوی حبیب الرحمان نے پوچھا ہے او یارا میرے سامنے دادا پہ ہے کہ مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے میرے سامنے تا اے من کے تے گویندا پہ ہے وال طویل لمن کیوں گیا ہے اس وقت آکھن لگا یتخذو بین ذالک کہ انج میں تیرے نال نکھڑ کے کھلواں تا دوے میرے نال ناراض ہوئے سن بین ذالک میں وچالت کھلوتا میں انہاں نوں بھی کچھ نہیں آتا تے تانوں بھی کچھ نہیں آتا کدی کدی میں تیرے پیچھے آ کے نماز پڑھ لینی ہے کدی کدی میں انہاں دے پیچھے نماز پڑھ لینی ہے کدی کدی تیریاں کٹھیاں میں کھا لینیاں ہیں تے کدی کدی مفت مل گئی تو ادو ہی میں پے لینی ہے کدی کدی میں تیرے کٹھے قربانیاں کرنی ہے کدی میں انہاں نال بھی مل جانا ہے بین ذالک سبیلا اے بھی چالے اللہ رستہ اپنائی کھلوتا ہے ہون جیندے اندر انج دیاں عادتاں ہوویں اللہ کو پوچھ دے ہیں جو اللہ کہ تیرے پیغمبر دا امتی راندا ہے یا نہیں راندا پوچھنا بھی تو اللہ کو چاہیے جی کیونکہ دھوکھا جو اللہ دے دین نال پیا کر کدی ادے گیا کدی ادے گیا ہن جڑا فیصلہ اگو اللہ فرمائے تسا منے سو کلی اڑ گئی نا انشاءاللہ انشاءاللہ دا کی معنی اگر اگر پہلے تو کیا سی نا اگر اللہ چاہے اچھا ہوں اللہ نہیں چاہتا کہ تانوں اللہ دے قرآن دی سمجھ آ جائے وہ اللہ چاہتا ہے کہ نہیں تو پھر کیوں آتے ہو اگر اللہ چاہے پھر آکھو ماشاءاللہ آکھو جا ماشاءاللہ اللہ چاہتا ہے کہ ہر بندے دے سینے چ میرے قرآن دی عزت پیدا ہو جائے ہن جڑا فیصلہ رب فرمائے منسوخ میرا فیصلہ نہیں بندے دا جڑا ہوندا ہے وہ فتوی ہوندا ہے تے رب دے قرآن دا کی ہوندا ہے
فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ انہو لقول فاصل، فیصل بن کے آیا تو صرف رب دا قرآن بن کے آیا۔ مولویاں دا کی ہوندا ہے فتویٰ، تے رب دے قرآن دا کی ہوندا ہے فیصلہ۔ اس فیصلے نو منصور مسلمان ہے، لہذا ساڑھے ہوتے مننا بھی فرض ہے۔ اللہ فرماتا ہے جیڑا تفریق پیدا کرے تے کچھ گلاں من لے تے کچھ گلاں دی تکفیر کر دے، بین ذالک سبیلا، وچالج کھلوتا ہوئے تے آکھے او بھی ٹھیک تے اے بھی ٹھیک۔ اللہ ایو جے بندے دے بارے فیصلہ فرما، اللہ کو فرماتا اولئک هم الکافرون حقا، اولئک هم قرآن دا لفظ ہے یار، اولئک هم المؤمنون پڑھا جائے تا راضی ہے، اولئک هم الکافرون، اے پکا ٹھکا مومن کیا شاید ہون فتوہ لاؤ نہ کروا لاؤ، ایک یہ قربان جائیے انداز قرآن تو صرف وہ ملک کافرون نہیں فرمایا، نالا کیا حقاً، اے پکا ٹھکا کافری نے اس سچ ایمان دی رتی بھی موجود۔ اچھا اللہ یہ تک کافر ہو گئے، مومنہ دیاں بھی صفتاں کچھ بیان کر کے مومن کی ہو جیا ہوندہ ہے، مومنہ دیاں بھی دسی ہے نا، بے دین منافق دیاں عادتاں ہوندیاں تے مومن دیاں صفتاں ہوندیاں، صفات پائیاں جاندیاں۔ اللہ دا قرآن مومنین مسلمین دے اوصاف پیا بیان کریندا ہے، سب تو پہلی صفت مسلمان دی رب دے قرآن نے فرمائی ہے، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مومن بندہ جدویں او دے کولوں کوئی لفظ یا غلطی ہو جاوے فوراً اور رابطہ کہندے نال کردے، بولو اللہ فرماندا تابو، فوراً اللہ دے دربار اگے جھک ویندا ہے، مومن غلطی تے گناہ کر کے پچیندا نہیں، گھٹ نہیں بھر جاندہ، بلکہ تابو، تاب دا معنی ہوندا ہے اگے تے انج سے مگر ہن جھک پیا تو کہندے اگے، توبہ دا معنی ہوندا ہے اللہ دے دربار اگے جھک وینا۔ اللہ پاک نے فرمایا جیڑا مومن انج کر کے تے میں رب دے دربار اگے جھک ویندا ہے، تلے اے تابو، اے اپنے آپ نو میرے اگے جھکا دیتا ہے، تو میں اللہ کی کر چھڑدا فتاب علی، تلے جداں بندہ میرے دربار اگے جھک جاندا ہے، تاب علی، میں اللہ اس وقت میں اپنی رحمت نو اس تے جھکا دینا۔ تاب علی، تاب دا جدا مانا ہے بے این بندے دا ہو جاونا جھک جاونا، ہن اللہ دا کسے دے اگے نہیں نا جھکدا،
یہ جھکنا کمزوری ہے، تے کمزوری انسان ہے، خدا ہے نہیں ہے، اساں کمزور ہیں، وہ شاہزور ہے۔ تو پھر اللہ کیا فرماتا؟ فتاب علیہ، کیا مطلب؟ بندہ جدا تلے جھک کے تے رب کو معافیا منگدا، اللہ فرماتا او جڑے میرے کول اتے پے ہوندے نے نا رحمت دے برتن بھرے ہوئے، جی میں گھڑونجی تے گھڑے پے ہوندے نے، گھڑونجی جان دے ہو، اس طرح برتن بھرے ہوئے پے ہوندے نے۔ جدا مسلمان میں رب دے دربار اگے جھکدا ہے، او گھڑے چک کے تے میں اللہ تھلے کر دیندا ہونا، جویں جویں او جھکدا ویندا ہے انجے انجے او تے میں رب دی باران رحمت وسدی ویندی، میں اپنی رحمت دے برتناں نو انہاں دے تے جھکا دیندا ہونا۔ تو جا کے سمجھا جا کچھ پہلی نشانی مسلمان دی ہے کہ جداں بھی او دے کولو غلطی ہوندی ہے او برداشت نہیں کردا، فوراً رب دے اگے جھک جاندا ہے۔ دوسری او دے اندر صفت موجود ہوندی ہے وَأَصْلَهُ، جدا توبہ کر لیندا ہے ول اس گناہ دے نیڑے مسلمان جاندا نہیں ہے، اصلہ اپنی او اصلاح کر لیندا ہے۔ مثلا دسو اے داڑھی مناونا گناہ ہے کہ نہیں؟ ہن جڑے منائی بیٹھے ہوتے بولو نا، اے گناہ ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماندا جداں اس نو گناہ سمجھنا ہے ادو اس نے اللہ دے توبہ بھی ضرور کرنی ہے، تے جداں توبہ کر لینی ہے ول اصلہ ول اس گناہ دے نیڑے مسلمان نے جاونا نہیں ہے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ۔ چوتھی صفت، تیسری صفت مسلمان دی ہے اخلصو دینو، او ذاتیات نو ترجیح نہیں دیندا، او برادری نو ترجیح نہیں دیندا، او اپنے مسلح امامت نو ترجیح نہیں دیندا، او کھانے تے پینے نو ترجیح نہیں دیندا، بلکہ اخلصو دینو، او اللہ دے دین نال مخلص ہوندا ہے، دنیا دے گھاٹے تا برداشت کر لیندا ہے، مگر اللہ دے دین نال غداری نہیں کریندا، ہمیشہ کیڑا عمل نہیں کریندا اللہ دی رضا واسطے کریندا ہے۔ اے نہیں آتا کہ یار پتہ نہیں دوبارہ مسندے والے کلیم اللہ نو بلان گے یا نہ بلان گے، پتہ نہیں مسندے والے اے میرے نال ناراض نہ ہو جاویں، او کسے دی خوشی تے ناراضگی نو ملحوظ خاطر نہیں رکھدا، بلکہ اخلصو دینو، او دے دل دے اندر ہمیشہ وسن والا کون ہوندا ہے؟ اللہ دی رضا نو سامنے رکھ کے تے اللہ دا قرآن بیان کردا جا رہا ہے، کوئی راضی رہے تے بھاویں ناراض رہے، کوئی خوش ہوئے تے بھاویں کوئی مغموم ہوئے، اللہ فرماندا جدا اس نائی تے مومن پڑویندا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جڑا اپنی جان نو تلی تے رکھ تے میں اللہ دی رضا دی خاطر میرا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائندا جا رہا ہے، مینوں پتہ کہ دل دے اندر نیت کیا ہے، ہر دل والے بھانڈے نو جانن والا کون ہے، تے جڑا بندہ ان مخلص ہو کے میرے دین نال تعلق تے جوڑ تے وابستگی پیدا کر لے، اللہ دی قسم اللہ دا قرآن فرماندا ہے اخلصو دینہم للہ،
جیڑا انج میں اللہ دے دین نال مخلص ہو ویندا ہے ایو جے بندے دے متعلق پھر اللہ دا قرآن فرماتا ہے ابتغاء مرضات اللہ اللہ دی رضا دی خاطر سارے کام پیا کردا ہے ایو جے مومن واسطے میں اللہ بشارت دا اعلان کیا فرمایا ہے ایو جے بندے نو میں اللہ کریم اس وقت موت دینی ہے جدا دنیا تے اونوں ٹھکانہ میں اللہ جنت وکھا دینا تواڈے پیو بھی آئے نا تے مسجد اٹھ جاؤ میرے بچے اٹھ جاؤ پیچھے تیسری صفت رب دے قرآن نے جڑی بیان فرمائی ہے اخلصو دینہم للہ اوکھا ہوندا پیت اللہ دے دین دی خاطر وسدا پیت اللہ دے دین دی خاطر گھاٹے برداشت پیا کردا تا اللہ دے دین دی خاطر تہمت برداشت پیا کریندا تا اللہ دے دین دی خاطر بکواسات تے خرافات منافقہ دیاں برداشت کریندا پیا تا اللہ دے دین دی خاطر اسے وجہ تو اللہ دے قرآن نے دی وضاحت دوسرے مقام تے فرما دیتی ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم کوئی انہوں ملامت کرے تاوی او رب دا قرآن سنائندا ہے کوئی انہوں بھوکدا پیوے تاوی رب دا دین بیان کریندا ہے کوئی او دے سامنے رکاوٹاں کھڑیاں کرے تاوی اللہ دے دین دا کم ودا کریندا ہے نہ اپنے دیاں شکایتاں دو دل دے اثر کریندیاں نہ بیگانیاں دیاں بھوکاں دے دل دے اثر کرے دیا ہے اللہ فرماتا ہے اس توبہ کیوں کیتی ہے اپنی اصلاح کیوں کیتی ہے اے دل دے اندر اخلاص کتھوں پیدا ہویا ہے چوتھی صفت رب دا قرآن کو بیان پہ کریندا ہے ساریاں چیزاں ملیں واعتصموا باللہ اس نے میرے قرآن نو جفا مار لیا اس کا تعلق میرے قرآن نال بنیا اس کا جوڑ میں رب دے قرآن نال پیدا ہویا ہے تے جڑا میرے قرآن نال جڑ جائے او بندہ کدی میرے محمد دا مخالف نہیں ہو سکدا اللہ دے قرآن نے ثابت کر دیتا ہے جڑا رب دے قرآن نال جڑ ونجے او بندہ مردہ مرد سجدہ کدی محمد دا باغی ہو سجدہ نہیں مسلمان دی صفت کمال اے ہے کہ وہ ہر حال جوڑ کے رہندا تے کیڑی کتاب نہ بولو شاباش یار بولے تو کرو اللہ دے قرآن نال جویں جویں جڑدا وے انہیں سمجھو اس دا تعلق کئی دے نال بڑھدا ویندا ہے اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا من یعتصم باللہ من یعتصم باللہ اعتصام دا معنی ہوندا ہے کسے چیز نو چمبڑ جاونا اعتصام دا کی معنی ہے جفا پا لینا او آکے یار میرے او آدھا نہیں میں تینوں چھڈنا چٹا مار جانا جفا مار جانا اللہ فرماندا من یعتصم باللہ جڑا اللہ نو چٹا مار جاوے اللہ سانو نظر آوے تا سی جفا ماری قرآن تے ہی کہندا نا جڑا جفا کینو مار دے باللہ اللہ نو اللہ سانو نظر آندا بولو تو کی پھر مسجد دے ستون نو جفا مار لئی اللہ جو کہندا ہے جفا مارو اللہ نو تو اللہ کتھے جتھے جا کے جفا ماریے
لا تدرکہ الابصار، اس نو تو کوئی اکھ بھی ویکھن دی طاقت نہیں رکھدی. پھر جب پھاکڑی شے نو مارنا ہے تو مطلب کیا ہے؟ من یعتصم باللہ، مطلب ہے یعتصم بالقرآن، میرے قرآن نو جب تسا مارو صراط مستقیم میں اللہ خود نصیب فرما چھوڑے. اللہ نو جفا مارنا یعنی اللہ دے قرآن مار لونا، اللہ دے قرآن نال تعلق پیدا کر لونا. اللہ فرماتا جویں جویں میرے قرآن نال مضبوطی نال تعلق پیدا ہوندا وئی سی فقد ہدی الی صراط مستقیم، میں ایو جائے بندے دی باں پھد کے خود صراط مستقیم تے ڈور چھوڑ. ہدایت مل سی تے کیڑی کتاب نو جفا مارن نال؟ سارے بولو یار، کیڑی کتاب نو؟ قرآن. معلوم ہویا تورات بھی اللہ دی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ دی کتاب ہے، زبور بھی اللہ دی کتاب ہے، مگر اللہ فرماتا ہے جے ہدایت اور ایمان لمڑا ہے تو صرف اور صرف میں رب دے قرآن نال تعلق پیدا کر لوں. اے میں تانوں دس دیتا ہے کہ منافقاں دیاں اے عادتاں تے مسلماناں دیاں ایسی. مسلمان کسے صورت وچ بھی قرآن نالو پھٹ کے رہ سکدا نہیں، تے منافق کسے صورت وچ بھی نہ محمد دا سجن بن سکدا ہے نہ رب دے قرآن دا سجن بن سکدا ہے. او دا مقصد ہوندا ہے صرف ادو ہی میں کھا لیا تے تساں تے کدی نہیں کھادا، اسی تے پکے سچے مسلمان ہاں. منافق دی میں گل پیا کردا، کدی ادھروں کھا لیا تے کدو، کیونکہ تواڈے ہوئے نا بڑے بڑے دور دے مراسم تعلقات. میرا بھائی ایک بات ذہن وچ رکھ، کلیم اللہ کوئی دنیا دا واحد مولوی نہیں ہے. میں تو علماء حقہ دی جتیاں دا نوکر، بڑے بڑے علماء پہ اللہ دی کتاب دی جب تک بندہ عزت نہ کرے اللہ دی قسم کدی بھی بخشش دا تصور بھی پیدا نہ پیا کرے. جب تک رب دے قرآن نال تعلق نہ پیدا کرے تو بیت اللہ دے وچ اپنی رہائش چلا، ہر نماز با جماعت پڑھدا رہے، طواف کر، تہجدہ پڑھ، مگر رب دے قرآن نال تیرا جوڑ نہ ہویا، تیری ہر عبادت تے خدا نے لعنت پھیر دیوڑی ہے. عزت اس وقت مل سی جدہ ساری دنیا نو چھوڑ کے رب دے قرآن کو جفا مار. بے شک دنیا دے کسے ملا کو جا کے دین اگر مل سی تو صرف رب دے قرآن کی، ایمان اگر مل سی تو کڑی کتاب کی. ہاں اس ایمان دوتے عمل کرنے دا طریقہ مل سی تو میرے محمد معصوم دی سنت جو مل سی. عمل دا نقشہ میرے محمد دی سنت ہے. انچہ سمجھو ایمان اللہ پودا قرآن وچ مل سی، اس پودے تے درخت دے اوتے پھل مل سن تے میرے محمد دی سنت والے مل سن. ایمان کتھوں مل سی؟ بولو یار کتھوں مل سی؟ تے جے بندے دے اندر موڈو ایمان والا درخت ہے ہی کوئی تو پھر خالی ٹکرا مارن دا کی فائدہ؟ جتھے ہی قرآن پاک نو کھولو کہ اسی الا الذین آمنوا و پہلے ذکر کے شد ہے آمنوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان ہے پیچھے اعمال صالح. جدہ یہ دو مل جاویں اس وقت بندہ کامل درجے دا مومن مسلمان بن جائے. اللہ ایک بندہ آ گیا اللہ دے پیغمبر دی خدمت دے اندر آن کے کہنے لگا یا رسول اللہ مت الساعہ، قیامت کدو آنی ہے؟
اللہ دے محبوب نے فرمایا قیامت دی تینوں بڑی چنتا لگی ہوئی مگر اے تا دس معدت لہا اس قیامت دیاں تیاریاں کیڑیاں کیتیاں ہوئیں قیامت دا پوچھدا پیا کدوں آوی کوئی تیاری نہیں کیتی آکھن لگا یا رسول اللہ کثرت صلاۃ نوافل تا میرے کوئی نہیں کثرت صیام والا عمل تا کوئی نہیں مگر میں اوے عمل کرینا جڑے عمل تے پیغمبر دے وجود چو ظاہر ہوندے مینوں تے محمد رسول اللہ نال محبت ہے تیری ریس دے اندر جویں جویں تے پیغمبر دے وجود باوجود وچوں حرکات و سکنات ظاہر ہوندیاں میں انجے کرنا شروع کر دیندا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا چنگا ول المرء مع من احببتا جس نال تینوں پیار ہے دل قیامت دے اللہ تینوں جنت اللہ ٹھکانہ بھی دے کٹھے دے دینا یعنی جے تینوں میں محمد نال پیارے تا دل قیامت دے اللہ نے جنت ٹھکانہ بھی تینوں میرے کٹھے دے دیونا ہے جس نو جیندے نال پیار ہونا ہے اس نے دل قیامت دے او دے نال جوڑا بن کے کٹھے ہو جانا ہے اس وجہ تو اللہ دے محبوب محمد معصوم نے فرمایا جنہوں میرے نال پیار ہے یقیناً اس نو رب دے قرآن نال بھی پیار ہے کیونکہ خود اللہ نے اپنے پیغمبر نو بھی حکم فرمایا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب جدوی میرا محمد رسول اللہ تیرا دل پریشان ہوئے یا تینوں بھوک ستاوے یا تینوں پریشانیاں آ جاویں تو میرا سونا پیغمبر اس وقت تو کیڑا کم کرنا ہے اتلو ما الیک من الکتاب تو میرا قرآن پڑھ دیا جانا ہے میرے قرآن دی تعلیم دیندہ جانا ہے میرے قرآن دی تبلیغ دیتی کر تیریاں ساریاں ضرورتاں بن منگیاں پوریاں کرن والا کون ہے اے میرا اللہ میں قرآن لوگاں نو پڑھ کے سنائینا لوگا دل وہابی تھی گیا ہے اے صحابی ہو گیا ہے اے پیرا فقیرہ دا مخالف ہے میرے تا مولوی بھی دشمن ہے نمبردار بھی دشمن ہے میری قوم تے برادری بھی میری دشمن بن گئی ہے اللہ پاکا میں کلا میں انہاں دے نال کیویں مقابلہ کرا ابو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو تسلی دیتی ہے میرا سونا محمد رسول اللہ میرے قرآن دی تبلیغ تک کسے موقع تے بھی چھوڑا دی اجازت نہیں ہے باقی رہ گئے تیرے ہوتے پھوکے چلاون والے تیرے نال مخالفت کرنے والے تیرے نال عداوت کرنے والے تیرے ہوتے منتر تے ٹھوڑے چلاون والے تیرے ہوتے جادو چلاون دیاں کوشش کرنے والے تیرے ہوتے نظر بدلاون دی کوشش کرنے والے تو میرے قرآن بیان کرے داون ساڈا تیرے نال وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس میرے قرآن دی تبلیغ تو کرے داون میرا پیغمبر تیرے ایک وال دا محافظ کون
اللہ کریم فرماندا ہے میرا سوڑا محمد رسول اللہ تو میرے قرآن نو بیان کریندا تو میرے قرآن دا اللہ ان کر کے ڈٹ کے مقابلہ کریندا کوئی پتھر مارے تا قرآن سنا کوئی قتل دے منصوبے بناوے تا بھی قرآن سنا تینوں کوئی وطنوں بے وطن کرے تا بھی قرآن سنا تیرے رحمت کنڈے نچھاور کرے وطنی میرا قرآن سنا تیرے دد شہید کر دے تاوی میرا قرآن سنا تیرے یارانو انگاریاں تے لٹایا جاوے پھر بھی میرا قرآن سنا تینوں وطنوں بے وطن کیتا جاوے تاوی میرا قرآن سنا تے کتھوں کر کے سنا بنا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ذرہ ذرہ کائنات دا علم رکھن والا کون ہے سارے پردیاں دا علم رکھن والا کون ہے لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء اس تنگ کرنے والی مکھی دا بھی علم رکھن والا کون ہے اللہ فرماتا مینوں پتہ ہے جو ہے کیویں جمی آ مینوں پتہ ہے جو ہے دیاں کتھے ویندی آ مینوں پتہ ہے جو راتی کتھے سوندی آ مینوں پتہ ہے کہ اس جو انڈے نکلنے یا نہیں نکلنے مینوں پتہ ہے کہ انہیں کدو مرنا ہے مینوں پتہ ہے کہ اتے انڈے کنے چنگے تے کنے گندے ہوڑے مینوں پتہ ہے کہ اتے انڈیاں چو نر کنے نکلنے تے مادہ کتنے نکل دے ایک میری بنائی ہوئی مکھی دا بھی علم جان سکتا کوئی نہیں ہے ذرہ ذرہ کائنات دا علم رکھن والا کون اللہ یہ گل من دے ہو بے ہر پردے دی حقیقت نو جانا اللہ کون ہے بولو یار تے پھر پیراں فقیراں کول جا کے دارے بھرانے چاہیے بولو نہ پھر بھران والا بے ایمان ہویا کہ نہ ہویا ادھروں آتا ہے کہ ہر پردے دی حقیقت نو کون جاندا ہے تے ادھروں دارے جا کے بھراندا ہے میری چوری کس کی ہے میری کھوتی کس کھول لئی ہے اللہ فرماتا پھر لعنت یا نؤمنو بے بعضن و نکفرو بے بعضن کچھ گلاں قرآن دیاں من لیا نہیں کچھ دا انکار کیتا ہے تینوں مسلمان چھڈاون دی ضرورت نہیں اولئک هم الکافرون حقا اے پکا ٹھکا کافر تا ہو سکدا ہے مسلمان کبھی جیندے خدا نو چھوڑ کے کہے پاس جا سکدا فیصلہ کیڑی کتاب دا ہے بولو اے فیصلہ قرآن مومن لوہے دی لٹھ بڑھ کے رب دے قرآن نو جفا مار لے اے پھر بیٹھے ہوندے جن پہ گئے اتے کپڑا چا گھتیا انگوٹھے تے نشانی سیاہی لا کے اتو حضرت ہوری پڑھدے آدن دس تین کوئی انگوٹھے چ کوئی شے نظر آئی وہاں ہاں وہ کالے کپڑے والی مینوں ایک بی بی نظر آ گئی اس طرح نہیں کردے 6 فٹ دی بی بی اے تے بڑی انگوٹھے چ پئی یہ عقل ہی مند ہے او میرے والد صاحب حضرت علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائندے ہوندے ہیں بندے چ عقل نہ ہوئے تے جمن دی کوشش ہی نہ کرے اس وڈے ہو کے تکلیف ہی دینی ہے بندہ کچھ اپنے عقل نال بھی کوئی سوچ لے اتھے بہ کے جے تینوں ساریاں چوریاں ڈکیتیاں نظر آ رہی ہیں پھر تھانے دا کدوں تے بند ہو گئے کھلے پولے تو بھی جان چھٹ جاندی کسی نو فدیا تے آکھیا کڈ انگوٹھے چ بی بی نو
بھائیو اے سارے بہانے صرف اساں مولویاں نے ڈھڈ بھرن دے کڈے ہی نے۔ اللہ دی قسم ہے انہاں چیزاں دا محمد دی سنت تے شریعت نال کوئی تعلق یا سب ملونٹیاں نے تانوں لٹن دا ایک بہانہ بنایا۔ میں خدا دے گھر دے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں ایک جگہ تے گیا، جلال پور ایک ہے، ایک تو ہے نا جلال پور جٹا، ایک ہے جلال پور پیرا، وہ ساڈے شجاباد تو ملتان تو اگے گھر، اتھے میں گیا، پروگرام ہویا، انہاں میں نے آکھیا جی اتھے بہت بڑی قراڑی سرکار رہے، خیر بہرحال سے اللہ دا قرآن بیان کیتا، میں کہ ایویں لوگاں دی دھیاں بہناں دی عزتاں دے سودے بیٹھ کے کردے، انہاں دے کپڑے اتروا کے بازوਆਂ تو اینج کر کے گٹھاں مار دے نے، غیر محرم عورتاں دے بازوਆਂ تے غیر محرم ہاتھ لاوے، اینو شرم نہیں آندی؟ میرے محمد معصوم تو ود کے کیڑا دنیا تے معصوم آسی؟ عورتاں آویں نہ محمد کریم دے ہاتھ تے بیعت اسلام کرنے واسطے، حالانکہ جس پیغمبر دا ہاتھ بھی رحمت للعالمین ہے، او پیغمبر بیعت کرے انج چادر نال اپنا ہاتھ لپیٹ لیندا ہے تاکہ غیر محرم عورت دے ہاتھ نو میں محمد دا ہاتھ بھی نہ لگے۔ تو اس پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے لوکاں دیاں دھیاں بہناں دے بازو کچھے نہ، تینوں کون مسلمان ہے؟ میں آکھیا کچھ حیا کرو، اپنی دھیاں بہناں دی عزت نو محفوظ کرو۔ میں آکھیا کوئی کرنے والیاں سرکاراں ایک کک بھی کچھ نہیں کر دے، جڑے لوگاں دے مشکل کشا بن ویندے انہاں دیاں اپنیاں نکل ویندیاں۔ میں تا ویسے ایک جنرل گل چکی تھی، وہ میں جس ٹائم گل کیتی نا تو کچھ بندے اٹھی کے تے میرے سٹیج دے باہر آ گئے، کوئی 10-15 بندے کھڑے ہو گئے۔ میں کہ اللہ ہی خیر کرے، اگے تے چنگے بھلے بیٹھے ہیں سارے بندے میری سائیڈاں تے ہو گئے، خیر ہوئے۔ خیر میں گھنٹہ ڈیڑھ تقریر کیتی، تقریر تو بعد میں انہوں نے پوچھا یار کی بنیا تانوں بیٹھے بیٹھے تساں میرے چفیر کھڑے ہو گئے؟ انہاں کہ جڑا تساں آکھیا نا بھی پیر مشکل کشا تے دنیا تے بنے ہوندے مگر اپنیاں انہاں دیاں نکل جاندیاں، او اتھوں دے پیر دی کل نکل گئی ہے۔ اللہ دی قسم انہاں کہ کل نکل گئی ہے۔ اساں آکھیا بھی ادو ادو ہو ونجا کدیں استاداں تے حملہ ہی نہ ہو جائے، کیونکہ گل تساں این دی کر چھڈی ہے، تساں تے ایویں کیتی ہے تے سچی اے ہے جو دی نکل بھی گئی، لڑائی نہ پھیل جائے۔ تو مطلب کیا ہے بھائیو، اے سارے پکھاں دے ہن، ایک اساں اپنے ایمان کو تباہ کر دے آئے، اپنے مال کو تباہ کر دے آئے، سب تو بڑا ظلم اے ہے جو اساں اپنی عزت رو تباہ کر دے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا نا کہ میری امت دی کوئی مسلمہ بیٹی بیت اللہ دا طواف دا ارادہ لے کے آوے تا کلی نہ آوے، کوئی نہ کوئی محرم، بولو یار اے سنے نے علماء کل مسئلہ بھی بیٹی آوے حج دا ارادہ ہے، عمرے دا ارادہ ہے، مگر کلی نہ آوے، نال اس دے محرم ہوئے، محرم نہیں تا حج نہیں ہوندا۔ تیری غیرت دا کدو جنازہ نکلدا ہے جدا کلی تھی تے بہن نو پیر کو گھل چھوڑے، یہ سمجھ اندر غیرت ہے رہی۔ اسے واسطے ایک دن ایک روایت جاندا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ بیٹی بھی کلے کمرے چ نہ بویں، باپ سکا باپ ہے، سکی بیٹی ہے، مگر خلوت دے اندر ایک کمرے چ کلے او بھی۔ پیغمبر دی شریعت اتنی ستھری ہے، اس پیغمبر دا نام لے کے مسلمان دی دھیاں بہناں دا سودا کرنا ایک کنجراں دا کم ہو سکدا ہے، مسلماناں دا کم نہیں ہو سکدا۔ اس واسطے جڑا کم شریعت نے جائز رکھے دم کرا لے،
اکثر اج کل دا جڑا دور ہے یہ تواڈیاں ساڈیاں ضرورتاں گھٹ ہوندیاں یہ انہاں طویل لون والا مرض جڑا ہے انہاں نوجوان نے چوکھا ساڈیاں دھیاں دے اندر زیادہ ہے اللہ شالا فرمائے میں ایک جگہ تے گیا تو من کوئی نہیں پتا بھی یہ جلسہ کرامن والا بھی تویز لکھنا یہ من کوئی نہیں ایویں گلاں چلدیاں میں کہ یار تسی جاندے ہو انہاں نوں آندے ہو جی استاد جی اے سانوں تویز دیو جو فلاں گھر وچ میری شادی ہوئی ہے اگو وہ بھی جاندا ہے بھی اے اونج کمزور ہے پیا دل دے ہتھوں اے مجبور ہے وہ آندا ہے ہاں تویز لکھ دیتا روپیہ 10,000 لگ سی 10,000 بھی لے لیا میرے بھائیو بھی اگر ان تویزاں نال جوڑیاں دے فیصلے ہوندے تو حضرت مغیرہ حضرت بریرہ پیچھے اتنے روندے رہے رو 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 کہ انہاں دی اکھاں دتے بھی جھریاں دے نشان پیدا ہو آخر کسے صحابی نے جا کے اللہ دے رسول نے فرمایا یا رسول اللہ بریرہ دے واسطے تھا بڑا روندہ ودا ہے شدہ مغیرہ تو سہی انہوں چاہ آکھو ہاں بھئی چلو شادی کر لگیا مغیرہ نا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو بلایا حضرت بریرہ نو نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ اس مغیرہ دے بارے اچھا سوچے ہاں تو ادنا نکاح کر لمیا امام الانبیاء حضرت بریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ اے تواڈا حکم ہے یا مشورہ ہے یہ حکم ہے تو میں اپنا سر تے محمد دے قدمہ تے قربان کر دے تے مشورہ ہے تو مشورے دے وچ میری مرضی میں مننا یا مطلب کیا ہے کہ اے دلوں دے فیصلے کرنا اللہ کون ہوگا خلقناکم ازواجا تو تمہیں جم دے پیچھے ودے ہونے ہیں جوڑے اللہ پہلے بڑھا چھوڑے اے تویز تو آج ودا لائدہ خیر بارا میں آکھیا یار تسا لوگاں دیاں دھیاں بھینا دے واسطے تویز لیندے کوئی انج دا بندہ جاوے نا جو انو آکھے جو استاد جی میں نو انج دا تویز دیو جو تواڈی بچی نال میرا نکاح ہو جائے وات وینے مولوی تویز دیندا ہے یا دیسی کیوں بھائی اس دو ویری جائیے ساڑیاں اتو ڈٹیاں ساڑیاں دے تویز نال سودے کردا ہے اپنی بچی کیوں نہیں دیندا کیونکہ انہوں اپنی بچی بڑی پیاری ہے جدہ تویز لمن اللہ آکسی کہ میرا نکاح تو اپنے گھر کر ہوتے ہاں تے مجھے سٹ لگڑی ہے پیڑ اسے نو ہوتی ہے جنگے سینے تو وال پٹے آ جائے انہوں کیا پتا تھی اللہ کیا مقام ہے تاں ساڑیاں تھیاں دے تویزہ نال سودے بیٹھا کردہ اتنی گل کرنی آئی اللہ کی قسم ہے بس کو گھڑی آئی وہ بندہ طویل لکھن والا اتھے توبہ کر گیا آئندہ میں ایک کام نہ کر سکتا تو مطلب کیا ہے لکھن والا ہی سمجھتا ہے کہ میں محمد دی شریعت دا بغاوت بیٹھا کر رہا محمد دی سنت دے خلاف بیٹھا کر رہا اے بڑے بڑے بندے ملے ہیں جڑے من دے ان کے واقعی استادی بکواس ہے ایسا جھوٹ تے گند تے خرافات ہے مگر کے کرائے اور مہنگائی اتنی ہے جو اور کر کچھ نہیں سکتے اس سچ خرچہ کم ہے تے پرافٹ بال پوائنٹ لے لے 6 مہینے تو مک دی جائے تو کیا مطلب اللہ دے قرآن نے فرمایا جاگ دے پہو ہن انجے سمجھو میں اپنی اندر دی تقریر پہ شروع کرے اے میں تانوں دسیا ہے کہ جڑے بندے دے دل دے اندر
اللہ دے قرآن دی عزت عظمت پیدا ہو جائے او بندہ کدی رب دے قرآن تو الگ ہو سکدا نہیں تے منافق کدی قرآن دے نیڑے لگ سکدا نہیں ہے اللہ دے قرآن نے فرمایا او مسلمانوں جنہاں نو اے چار صفتاں نصیب ہو گئیاں اس ایمان نو ضائع تے برباد نہ ہون دیوے آئے کیوں ڈاکا اتھے پوندا ہے جتھے قیمتی مال موجود ہوئے اے وکری گل ہے جو ہن تے مسجد چو جُتی وی چوری کرن تو راندا کوئی نہیں ہے ہمیشہ ڈاکا اتھے پوندا ہے جتھے قیمتی شے قیمتی خزانہ موجود ہوئے اس وجہ تو اللہ نے فرمایا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم او مومنو اپنے ایمان دے نیڑے ظالم تے ظلم نو نہ پہ لگن دیوے آئے ایمان نو ظلم کولو بھی بچاؤ تے ظالم کولو بھی بچا کے رکھو ایمان جتھے ہونا ہے اتھائیں مومن ہونا ہے جتھے ظلم ہونا ہے اتھائیں ظالم ہونا ہے مطلب اے ہے کہ ظلم دے نیڑے بھی نہ پہ لگے آئے تے ظالم دے نیڑے بھی نہ پہ لگے آئے جادہ ظالم کو لو بچ کے اپنے ایمان نو بچا کے رکھے ہوئے میں اللہ دوادہ اولائکا لہم الامنو ایو جائے بندے دی زندگی دے اندر میں اللہ نے امن تے سکون تے سلامتی نو بھر دینا ہے ایو جائے مومن نو میں اللہ کدی پریشان نہیں ہون دیندا ایو جائے مومن دی عزت نو میں اللہ داغ نہیں لگن دیندا ایو جائے مومن دی میں اللہ دنیا تے کنڈ نہیں لگن دیندا جیڑا اپنے ایمان نو بچا کے رکھ دے نہ ظلم نو نیڑے لگن دیندا ہے نہ ظالم نال تعلق پیدا کریندا ہے اور تانوں سمجھاونا پوسی کہ اللہ دے کاغذات دے اندر ظالم کون ہوندا ہے جڑے ظالم کولوں مومن نو بچ کے رہنا چاہیدا ہے اللہ فرماندا ہے من اظلم سب تو وڈا او ظالم ہے ممن ذکر بآیات ربی جس نو میں رب دا قرآن پڑھ کے سنایا جائے میں اللہ دے قرآن دے احکامات بیان کر کے سنائے جاویں فآرزانا اللہ دے قرآن نو سنن دے بعد والا اللہ دے قرآن نو کنڈ کر ویندا آدھا میرے مولویاں نے اے نہیں دسیا میرے بزرگاں نے نہیں لکھیا ساڈے اکابراں نے نہیں کیتا یعنی او دے سامنے رب دا قرآن پڑھ کے سنایا ویندا ہے اگو بزرگاں دے قول لے کے آئیدا ہے اللہ فرماندا من اظلم مینوں اللہ عمر دی قسم ہے اے دے نال دا وڈا ظالم کوئی نہیں ہے جیڑا میرے قرآن دا دشمن ہے اللہ فرماندا ہے او مومن بھاویں تیرا سکا بھی لگدا لیندا کیوں نہ ہوئے ایو جائے ظالم دے نیڑے نہ پیا لگے ایو جائے ظالم دے نال تعلق نہ پیا پیدا کرے ایو جائے ڈاکو کولو بچ کے ریا کر میں اللہ دا وعدہ ہے لہم الامنو تو بھاویں جنگل بھی کیوں نہ وداؤ تیرے وال نو بھی میں اللہ ڈنگا ہون نہیں دینا تو جنگل وچ ودا رہو تیرے نیڑے مکھائے نو لگا رہو اسے واسطے ایک صحابی رسول جنگل دے اندر کھڑے آ گیا لوکاں دے کٹھے قافلے دے اندر آ رہا ہے
دا سفر ہے جنگل دا علاقہ ہے تے اپنے قافلے چو نکھڑ گیا سواری ہس مٹھی پیچھے رہے اگلا جڑا قافلہ آئی او تو ٹردا چلدا اپنی منزل مقصود تے پہنچ گئے جڑا پچھوں نکھڑ گیا آئی او تا جنگل دے اندر بھلائیاں وچ پے گیا اونوں رستہ نہ ملیا آخر کار آدا میں اسے جنگل دے اندر ٹردیاں پھردیاں چلدیاں میں جد مایوس ہو گیا کہ مینوں رستہ ملدا نہیں ہے میں اتھے خیمہ لگا چھوڑیا ہے توجہ ہے خیمہ لگا دیتی تے خیمے دے اندر میں نفلی عبادت شروع کر دیتی نفلاں تو جدا میں فارغ ہویا انجے بیر نکلیا تے میں سامنے ویکھیا ہے کہ شیر میرے ال دوڑدا رہیا ہے جنگل دا درندہ ہے دوڑدا آ رہا ہے میرے اوتے حملہ آوروں میں لگا ہے بے ساختہ میرے منہ چوے لفظ نکل گئے میں آکھیا او واشیاں انا غلام رسول اللہ مینوں کھاون تو پہلے اے سوچ لے کہ میں محمد رسول اللہ دا غلام میں جدا گل کیتی ہے او جڑا میرے اوتے حملہ کرن والا شیر دوڑدا دا پیا اس وقت میرے اوتے حملہ کرن دی بجائے اپنا منہ میرے قدماں تے سٹ کے تے بہ گیا ہے جڑا مینوں چیرن پھاڑن واسطے آندا پیا او دے سامنے صرف محمد دا نام لیا ہے او بھی اپنی درندگی تو باز آ گیا خیر بہرحال میں اپنے خیمے دے اندر داخل ہو گیا میں جدول کچھ دیر آرام کیتا ول تہجد دے ٹائم تے میں اٹھیا تہجد دے نوافل بھی پڑھے نماز پڑھی ہے تے میں جدا بیر ویکھیا ہے تے میرے خیمے دے پر وہ شیر پہرا ودا دیندا جس وقت وہ شیر پہرا دیندا ہویا میں ویکھیا ہے میں بڑا حیران ہویا میں آکھیا چلو ادھے کولو تا بچ گئے ہیں مگر بار الرا مینوں کون دسے اتھے تا دعا بندہ ہی کوئی نہیں ہے یہ اتھے ہی رہ گئے ہوں آخر میں بھوک تو مر وینا ہے لہذا میں جداں پریشان ہو کے انہیں خیمے والے بوئے دوتے کھلوتا او شیر میرے سامنے آ کے کھلو رہے ہے ترائے ویری اس نے آواز کٹی ہے مگر مینوں سمجھ نہ آئی جو اے جانور جو ہے پتہ نہیں کہ آواز پہ کٹدا ہے ترائے ویری آواز کٹ کے ول میرے ول کنڈ چ کریندا تے دوموں پچھو ہلاویں لگ ویندا آخر کار تری ویری اس منہ دوے پاسے کیتا ہے تو میرے پاسے کیتی ہے اینج مڑ کے تے چہرہ میرے ول کر کے تے آواز کڈے او دو تم نو ہلایا تا مینوں سمجھ آئیے کہ مینوں اے اشارہ پہ کریندا ہے کہ میری کنڈ تے چڑھیا جدوں میں پلاکی مار کے شیر دی کنڈ تے چڑھ گیا او شیر مینوں پیر رستے تے چھوڑ گیا ہے
جدہ میں رستے تے پہنچیا وال میں چل دیا سوڑے محمد دی خدمت دے اندر جدہ میں پہنچ گیا میں ساری کارگزاری سنائی ہے کہ انجن میرے نال راتی ہویا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر کے وکھایا ہے جیڑا اپنے ایمان نو بچا کے رکھ دے اپنے ایمان نو محفوظ رکھ دے کسے ظالم تے مشرک نال جوڑ نہیں پیدا کریندا بھاویں جنگل چکل کیوں نہ ہوئے اللہ درندیاں نو بھی انہاں دا پہرے دار بنا چھوڑیندا اللہ او دا وال بھی ڈنگا نہیں ہون دیندا لہذا اللہ فرماتا ہے او مسلمانوں بڑے خوش نصیب ہو جنہاں نو ایمان نصیب ہو گیا جنہاں نو میرے قرآن نال تعلق پیدا ہو گیا اللہ فرماتا ہے اس ایمان نو میلیاں تے ون کے ضائع نہ کرے آئے ختم کھا کے ضائع نہ کرے آئے کل خانیاں دیاں کھیرا لگ کے خراب نہ کرے آئے ساتے تے چلی سیاں دے وچ رل کے ایمان نو خراب نہ کرے آئے جیڑا میرے قرآن دا دشمن ہے او دے نال تعلق نہ پیدا کرے آئے اللہ فرماتا جدا انج دا ایمان محفوظ کر لئی سو تہاڈی عزت نو میں اللہ محفوظ کر لاونا ہے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا